بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقالوا الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے تیسرے رکوع کی تلاوت سماعت فرمائی. اس کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورہ ابراہیم 13واں رکوع آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 21 تک تیسرا پارہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 13. کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹاؤ. تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے. یہ ذات النبیوں کے ساتھ ہوا کہ دعوت دینے پہ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے رسولوں کو امتوں نے یہ کہا کہ تمہیں جلا وطن کر دیں گے، ہم نکال دیں گے یہاں سے. مطلب یہ بھی ہٹ دھرمی تھی کہ اللہ کے بھیجے نیک پاک لوگوں کو باہر نکالنے کی بات کی تاکہ کوئی ٹوکنے والا نہ رہے. جنہیں بھروسہ ہوتا ہے، جنہیں اللہ پہ توکل ہوتا ہے، وہ ان باتوں پہ چوچا نہیں کرتے، نہ ان کی باتوں میں آتے ہیں بلکہ صبر کرتے ہیں. تو جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب صبر والے. جب انہوں نے ملک بدر کرنے کی بات کہی اور یہ کہا کہ یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹاؤ، مطلب اپنی زمین سے نکال دیں گے ورنہ جو دین تمہارا تھا، جس قوم میں تم تھے اس میں واپس آ جاؤ، مطلب ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. تب اللہ نے تمام نبیوں کی طرف وحی بھیج کے بات کہی کہ ہم انہیں ہی غارت کر دیں گے ظالموں کو. اللہ ایمان والوں کو تسلی دی رسولوں کے ذریعے. سورہ صافات ہے قرآن میں، اس کی 171 سے 73 نمبر آیت میں بھی، اور سورہ مجادلہ کی 21 نمبر آیت میں بھی یہی تسلی مومنین کو دی گئی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی مکے سے نکالا، اور جب فتح مکے کے قریب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے لیے تمام جو مشرک تھے وہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور بے تاج بادشاہ کہلائے.
یہاں اللہ نے وہی کہی بات کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور بالکل تم فکر نہ کرو۔ آیت نمبر 14، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسا دیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے کہ اگر تم ایسے اعمال کرو گے، نیک اعمال کرو گے، تو تمہیں اس زمین کا وارث کر دیں گے ہم۔ سورہ انبیاء کی 105 نمبر میں بھی یہ بات اللہ نے کہی ہے کہ جو لوگ صبر کر کے بچیں گے انہیں زمین کا اقتدار ملے گا۔ اور یہی ہوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں زبردستی مکے سے نکالا گیا تھا، پھر مکے میں داخل ہوئے تو بےتاج بادشاہ کی طرح سب کو معاف کر دیا وہاں جا کے۔ آیت نمبر 15، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ مطلب اتنے زیادہ اپنے کفر پہ پکے تھے کہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اگر ہم حق پہ نہ ہوں تو پتھروں کی بارش کر دے۔ ابو جہل جو ہے وہ کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کے دعا کرتا تھا کہ اگر یہ رسول سچے ہیں تو ہم پہ بارش برسا دے اللہ۔ اور پھر اللہ نے ایسا ہی کیا کہ اس نے جو دعا کی کہ اگر یہ سچے ہوں تو ہمیں ہلاک کر دے۔ اور جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو سچا ثابت کر دیا اور فتح دی اور انہیں ہلاک کر دیا۔ مطلب ابو جہل نے خود اپنی قبر کھودی تھی، کعبے کا پردہ پکڑ کے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر یہ حق پہ ہوں تو انہیں فتح دے دے اور ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر۔ اور وہی ہوا بعد میں۔ سورہ انفال 32 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی ہے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ مطلب یہ جو لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ سرکش اور ضدی لوگ ہیں، دنیا میں عذاب کے بعد ابھی جہنم کا عذاب ان کے لیے باقی ہے اور ہمیشہ کا دائمی عذاب ہوگا جو۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ ایسے جہنمیوں کو زخموں کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جو نچوڑا جائے گا ان کے زخموں سے۔ یہ اللہ کے سچے کلام کی سچی بات ہے، دھیان رہے۔ تو اس لیے دوزخ سے پناہ مانگتے رہیں۔ ایسا ضرور ہو کے رہے گا کہ جو لوگ دوزخ میں ہوں گے انہیں پیپ، خون اور مواد کا پانی جو ہے نچوڑ کے زخموں کا وہ پلایا جائے گا۔ یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کی کوئی بات ادھر سے ادھر ہو جائے، ہر حال میں ہو کے رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات کھول کے بتا دی کہ ایسے لوگوں کو کیا حشر ہوگا وہاں پہ۔ آیت نمبر 17، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پئیں گے پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ مطلب جلنے کا جو مستقل عذاب ہے وہ تو ہوگا، لیکن جو وہ پانی انہیں پلایا جائے گا ان کے حلق سے نیچے اترے گا، اتنی کڑواہٹ ہوگی۔ اور وہاں لوگ موت چاہیں گے، پکاریں گے، مگر موت نہیں آئے گی، کیونکہ حدیث پاک میں نبی نے فرمایا کہ آخر میں موت کو بھی مینڈا بنا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ مطلب پھر کسی کو موت نہیں آئے گی، موت مانگنے پہ بھی نہیں کسی کو موت آئے گی۔ اصل میں بہت زیادہ تکلیف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے موت جو ہے ایک راحت بن جاتی ہے۔ اکثر میرے پاس رشتہ دار آتے ہیں کہ جی ہماری والدہ کی عمر 100 سے اوپر ہو گئی اور بہت برے حال میں ہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی اس طرح کے لوگ آئے کہ بیڈ سول ہو گئے، مطلب پڑے پڑے زخم ہو گئے کولوں میں، اور کہ جی دعا کر دو کسی طرح سے انہیں نجات مل جائے، مطلب راحت بن جائے ان کے لیے موت۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا، مگر رشتہ دار جو ہے ان سے تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے، اپنے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، تو چاہتے ہیں اللہ پاک کسی طرح انہیں موت دے دے جس سے ان کی تکلیف ختم ہو جائے۔ تو موت بھی ایک راحت بن جاتی ہے، ایک ایسا موقع بھی آتا ہے بہت زیادہ جب تکلیف ہو۔ تو یہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ گھونٹ گھونٹ کے جو پانی پئیں گے نا، یہ ماں کا زخموں کا پیپ کا پانی، کیونکہ جہنم میں گرمی بہت ہوگی اور پیاس کی انتہا ہوگی، تو مجبوری میں وہ کڑوی دوائی کی طرح اسے پئیں گے، گھونٹ گھونٹ کر کے اتارنے کی کوشش کریں گے مگر پی نہیں سکیں گے۔ ساری بات اس میں کھول دی اللہ نے۔ سورہ حج میں بھی ہے کہ ہتھوڑوں سے مارا جائے گا ایسے لوگوں کو، اور سورہ نساء میں جلانے کا ذکر ہے، اس سے جو پیپ اور خون نکلے گا وہ پلایا جائے گا جہنمیوں کو۔ آیت نمبر 18، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا
اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ سب ان کے اعمال جو ہے وہ اڑا دیے جائیں گے، کیونکہ بنا ایمان کے نیک اعمال کام نہیں آئیں گے۔ طوفانی ہوا میں مالک اپنی چیز بچا نہیں سکتا جیسے، اسی طرح یہ لوگ اپنے اعمال وہاں بچا نہیں سکیں گے۔ ایسی طوفانی ہوا ہوگی، ایسی راکھ کی طرح ان کے اعمال جو ہیں وہ اڑ جائیں گے، ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ مطلب وہاں پہ جو وہ ساتھ لے کے جائیں گے کفر کی وجہ سے، اپنے نیک عمل جو انہوں نے کیے ہوں گے، خود انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا، وہاں اعمال تو کیا بچائے گا، ان کا کوئی جو ہے اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا جو انہوں نے یہاں نیک عمل کیے بھی ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو ہے غیر مسلم یا مسلمان بھی جن کے بد عقیدے ہیں، وہ کتنی نیکی کرتے رہے، اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، پیچھے اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے نیک کاموں میں، تو وہ ان کے تمام اعمال راکھ کی طرح اڑا دیے جائیں گے، چاہے نام مسلمانوں والے ہوں اور چاہے غیر مسلم ہوں، کوئی ہو۔ اللہ کے ہاں تو عقیدہ جو سچا عقیدہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کہنا اور دل سے ماننا، وہ قبول ہوگا، ورنہ تمام اعمال جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا فقیر بنتا ہو، کتنے ہی مرکز چلاتا ہو، کتنے ہی ڈونیٹ کرتا ہو، اور کتنے ہی مطلب کھانے کھلاتا ہو لوگوں کو، اگر اس کے پیچھے اللہ نہیں ہے تو آپ یقین کریں راکھ کی طرح تمام اعمال اس کے اڑا دیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات کہی، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ تو یہاں اللہ نے پھر ایک وعید سنائی ہے کہ ایک مقصد کے طور میں میں نے پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ سورہ فاطر کی 15-17 نمبر آیت میں بھی بات کہی، سورہ محمد ہے 47 نمبر سورت، اس کی 38 نمبر میں بھی اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ میں کبھی بھی تمام مخلوق کو فنا کر کے دوسری مخلوق لا سکتا ہوں، اس کی قدرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مطلب تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ پہلے اللہ کا حق پورا کرنا ہے، پہلے فرائض پورے کرنے ہیں، پھر بڑے گناہوں سے بچا جائے، دوران گناہ پھر خود مطلب جو ہمارے گناہ ہیں انہیں معاف کرا لیے جائیں اللہ سے توبہ کر کے۔ لیکن آج تو ہمارے ہاں بڑا چھوٹی چھوٹی معاشرے میں چیزوں پہ زور ہے، بڑے بڑے گناہ سب کر رہے ہیں تمام۔ آپ یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ 50 لوگ میرے پاس نہ آتے ہوں جو سودی لین دین کر رہے ہیں، داڑھیوں کے ساتھ، ٹوپیوں کے ساتھ۔ اتنا بڑا گناہ ہے، آیت نمبر 279 279 سورہ بقرہ، کہ جو لوگ سود کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب جس نے ایک بار گاڑی فائننس کرا لی، موٹر سائیکل فائننس پہ لے لی، کرشی کارڈ پہ سود پہ پیسہ لے لیا، کوئی اور ہوم لون کرا لیا، ایجوکیشن لون کرا لیا، وہ سمجھو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اب دیکھو کون جیتتا ہے۔ جو امت اتنی زیادہ پریشان ہے اس میں بہت بڑی وجہ ہے، ایک تو فجر کی نماز چھوڑنا جو نمازی ہیں، ایک تو نماز ہی نہیں پڑھتے، دوسرے سودی لین دین میں تمام 20-20 ہزار روپے جو ہے وہ اس طرح پھیری والے دے جاتے ہیں، عورتیں ساری ملوث ہیں، اس طرح کی فائننس کمپنیاں کھل گئیں۔ آپ دیکھ لو اپنے رشتہ داروں میں لسٹ بنا لو، میں تو جب سوچتا ہوں ان چیزوں کو آپ یقین کرو گھنٹوں نیند نہیں آتی۔ مدینے میں چپے چپے پہ بیاج پہ پیسے دینے والے بیٹھے تھے یہودی، صحابہ اکرام بھوکے مر جاتے تھے، فاقے کرتے تھے، لیکن کبھی بیاج پہ پیسے نہیں لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سود پہ پیسے نہیں لیے، اپنی زرہ گروی رکھ دی، فاقے کر لیے، کپڑے جو ہیں وہ پیبند والے پہن لیے، جوتے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے پہن لیے، لیکن کبھی سود پہ پیسے نہیں لیے۔ اور ہم ذرا سی ضرورت ہو بھیک نہیں مانگتے، بھیک جائز ہے، زکوٰۃ جائز ہے، زکوٰۃ نہیں لیتے کیونکہ لوگ یہ کہیں گے تو زکوٰۃ لے رہا، بیاج پہ پیسے لیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ سے دشمنی مول لیں گے، یہ زندگی میں یقیناً ہو جاتی ہے۔ میں ایمان سے کہہ رہا آپ کو، قرآن ہاتھ میں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے بیاج پہ ہم نے پیسے لیے جب سے ہم پریشان ہیں، مطلب پھنسا دیا اپنے آپ کو خود۔ اللہ نے نہیں پھنسایا، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ عذاب آتے ہیں، پھر جو ان پہ عذاب شروع ہوتا ہے اس بیاج کی وجہ سے تصور بھی نہیں ہے اس بات کا کہ کس طرح سے اللہ بنتے بنتے کام بگاڑ دے گا۔ اور آپ اللہ کی وجہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قرآن میں سورہ طلاق میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ انہیں بے گمان راستوں سے روزی دیتا ہے، اللہ ان کے کام بنا دیتا ہے۔ آپ ایک بار طے کر لو کہ اپنے بیاج میں پیسے نہیں لینا، وہ ویسے ہی راستے کھول دے گا آپ کے لیے، بے گمان راستوں سے آپ کے مطلب آپ کو روزی دے دے گا، آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ کر کے دیکھیں، طے کریں کہ ہم نے آج یہاں جتنے بھی ہم لوگ موجود ہیں 60 70 100 لوگ، یہ طے کریں اپنے آپ کہ ہم نے بھوکے مر جانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ رہنا ہے، لیکن بیاج پہ پیسے نہیں لینے۔ انشاءاللہ دیکھو آپ اللہ کیسا آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، نئی مخلوق لائے۔ مطلب اللہ پھر بھی چھوٹ دیتا رہتا ہے
فنا نہیں کرتا. اور یہ بات بھی کہی کہ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے، مطلب کسی اور کو لانا اس میں سب کچھ آسان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آج کی آخری آیت، سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، مطلب کوئی چھپ نہیں سکے گا اللہ سے. اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے مابعد، ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی کہ جو کمزور لوگ جہنم میں ہوں گے نا، وہ اپنے طاقتور جو ان کے گرو یا جو ان کے پیر تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے آنکھ میچ کے، چاہے وہ شرک کرائیں ان سے یا بدعت کرائیں، ان سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، ہٹو بچو کرتے تھے، آپ کے آگے پیچھے چلتے تھے اور آپ کے تابع دار تھے، تو آج ہمیں آپ بچا سکتے ہیں یہاں پہ اپنے پیروں کو؟ تو وہ جواب یہ دیں گے کہ ہم تو اپنا ہی نہیں بچاؤ کر سکتے، ہم تو اللہ کے عذاب میں پھنس گئے، مطلب ہم خود جہنم میں پڑے ہیں، کیا کریں تمہارے لیے؟ اب ہم بھی دیکھیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. ایسا نہ ہو آنکھ میچے اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنا ہمارا کام خراب کرا دے. یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے بزرگ اللہ رسول کے پیچھے ہیں اور اللہ کی کتاب کو ہمارے اوپر نافذ کرا رہے ہیں، پھر تو وہ ٹھیک ہے، چاہے کوئی پیر ہوں، چاہے ہمارے استاد ہوں، ہمارے مفتی صاحب ہوں، ہمارے مولوی صاحب ہوں. اگر وہ اللہ رسول کے خلاف آپ کو کوئی بات بتا رہے، کسی قیمت پہ نہیں ماننی، آنکھ میچی، اپنی آخرت خراب نہیں کرنی. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ ہم 200 روپے بھی گلے میں پڑے ہوئے ہوں تو چابی جیب میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں مسجد نماز پڑھنے. 9 روپے بھی یقین نہیں کرتے، اپنی اولاد پہ بھی نہیں کرتے، اور آخرت ہم نے دوسروں پہ چھوڑی ہوئی ہے. خود پڑھو، اللہ رسول کے تابع اگر آپ کے بزرگ ہیں بالکل انہیں فالو کرو. اہل امر کی اطاعت قرآن حکم دیتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اہل امر کی. لیکن اگر اہل امر میں اختلاف پاؤ تو پلٹو اللہ رسول کی طرف. قرآن کی آیت بتا رہا میں آپ کو. تو اگر آپ کو کہیں اپنے بزرگوں میں کوئی اختلاف دکھتا ہے تو خود قرآن اور حدیث پڑھو. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ جن کے پیچھے تم چل رہے تھے وہاں پہ پتہ لگے گا کہ جنتیوں کو جو ہے وہ کیا ملا اور دوزخیوں کو کیا ملا. آگے اللہ نے کہا کہ ہم خود بے قرار ہیں یہاں پہ، اور صبر کرنا ہمارے لیے دونوں برابر ہے کہ اب ہمیں چھٹکارا نہیں مل سکتا. مطلب ہم خود گمراہ تھے، وہی ہم نے تمہیں دیا جو ہمارے پاس تھا، اور آج تم بھی ہمارے چکر میں پھنس گئے. اور جو وہاں دیکھیں گے کہ جنتیوں کو جو جنت ملی ہے وہ صبر کی وجہ سے ملی، تو وہ کہیں گے اگر ہم اب یہاں صبر کر لیں تو ہمیں شاید جنت مل جائے، لیکن نہیں مل سکتی، کیونکہ وہاں تو وہ دائمی عذاب میں پھنس چکے ہوں گے. وہاں توبہ کرنا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی موقع ہے، جو بھی کمیاں ہوں اب آپ دارالعمل میں ہیں، یہاں آپ توبہ کر کے اپنا سارا معاملہ درست کر سکتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے وہ توبہ کریں یہیں بیٹھے بیٹھے کہ ہم آج سے انشاءاللہ مرنے تک کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ نماز میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز، ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نبی نے بتایا نماز ہے. نماز کو حضور نے کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک بار فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. تو ہم کم سے کم یہ طے کریں آپ فجر کی نماز گھر پہ پڑھ دیں، چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائیں، لیکن قضا نہ کریں. 10 بجے اٹھ کے نہ پڑھیں، آپ گھر پہ پڑھ دیں. اپنے بچوں کو اٹھائیں کہ بیٹے یہیں پڑھ لیں. میں مسجد جا رہا، آپ یقین کرو میں تو اپنے بچوں کے ساتھ یہی کرتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں بھائی اس عمر کی نیند زیادہ ہے لیکن تم اللہ کے واسطے نماز پڑھ دو، باقی 4 مسجد میں پڑھ لینا. آپ لوگ بھی یہی کرو. کسی کی باتوں میں نہ آنا کہ گھر پہ نماز نہیں ہوتی. گھر پہ نماز ہوتی ہے لیکن اجر 26 گنا زیادہ ملتا ہے مسجد میں، لیکن کم سے کم چھوڑنے کے گناہ سے بچ جاؤ گے. اگر آپ فجر چھوڑ لیں ہو سکتا ہے آپ کی 4 نمازیں بھی اللہ آپ کے منہ پہ مار دے، کیونکہ نبی نے فرمایا کچھ نمازیں ایسی ہیں جو میلے کچیلے کپڑے کی طرح آپ کے منہ پہ دے کے ماری جائیں گی. ہو سکتا ہے وہ ادھوری نمازیں ہوں، کیونکہ اللہ پکا ہے تو اسے پکی نمازیں چاہیے. یہ آج الحمدللہ سورہ ابراہیم کا 3را رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے.